عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بجوں پر بھی برسات برسانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. یہ صرف اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کی عطا، اس کی رحمت ہے. ہم لوگوں کی لیاقت کو اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو اس طرف کے قابل نہ تھے، میں اس طرف کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ بن بنی. تو شکر ہے اس رب کریم کا، ہم ہندوستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم و احسان ہے. تھوڑی سی گفتگو کریں گے آزادی کے بدر جمیل، عالم عظیم، فاضل جلیل، منطق و منطق و فلسفہ کے امام مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آزادی کے ان ہیروز کا جن کی خون اور دردوں کی قربانیاں دیتے دیتے ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی. حضرات، بات
بات یہ ہے جو بھی قومیں ہندوستان میں آئی لوٹ کر چلی گئی، یہاں تک کہ انگریزوں جیسے بھکاری قوم جب ہندوستان کو بھیک مانگ کے اور لوٹنے کے ارادے سے آئی تو جب واپس گئی تو یہاں کوہ نور ہیرے تک کو لوٹ کے لے گئے، ان کو جو کچھ ملا وہ لوٹ کے لے گئے۔ انسان کی بھوک کبھی بھرتی نہیں گئی، بھوک جو ہے وہ کبھی پیٹ میں جگہ خالی چھوڑتی نہیں، جگہ بھرتی نہیں انسان کی، اس کو قبر کی مٹی ہی پیٹ بھر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس سرزمین پر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے قدم رکھا تب سے لے کر آج تک سرحد کی حفاظت کا ذمہ ہو یا دیش کی ترقی کا معاملہ ہو یا دشمن سے دیش کو بچانے کا معاملہ ہو یا دیش کی ترقی میں پیسہ لگانا ہو یا اپنی جان کی بازی لگانی ہو یا جنگ کے موسم میں جب دیش کے پاس پیسہ کم ہو جائے عثمان حیدرآبادی کے شکل میں پیسہ دینے کا معاملہ ہو، ہر چیز میں صرف مسلمان آگے رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پہ لکھا ہے آج بھی ہماری قربانیوں کا انڈیا گیٹ دلی میں گواہی دیتا ہے، گواہ ہے۔ 63,300 مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی گردنیں پیش کی، اپنا خون پیش کیا، پسینہ ایک کیا، تباہ کر دیا اپنے گھروں کو، لیکن دیش جب تک آزاد نہ ہوا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ ان کی گردنیں کاٹ دی گئی، ان کے بچے ذبح کر دیے گئے، ان کی بیوی بچوں بچیوں کے ساتھ اور نواسیوں پوتیوں کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ صرف انہی ظالموں کے ہاتھ میں یا ظالموں کی زندگی میں مثال ملتی ہے۔ جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا ایک بھی عزت نہیں لوٹی گئی۔ حضرت خالد بن ولید جس زمانے میں بیت المقدس میں تشریف لائے انہوں نے دعوت نظارہ دینے کے لیے شہر کی 40,000 لڑکیوں کو بنا سوار کی دکانوں پہ بٹھایا، فرمایا تمہاری فوج ایک مرتبہ نکل جائے ہم تمہاری فوج میں مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید نے اپنے جاسوس کے ذریعے خبر لگائی، پتہ چل گیا۔ آپ نے ان کے اپنی فوج کے بیچ میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی، اتنا قرآن کی آیتوں پہ ہم عمل کرتے، یہی تو چیز ہے جہاں سے ہم دور ہوئے ہیں۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہو کہ اپنی آنکھوں کو جھکائیں، نظروں کو جھکائیں۔ پھر کیا کہا؟ 1,00,000 کا لشکر عظیم وہاں سے نکلا، نہ کسی کی ایک چیز چوری ہوئی، نہ کسی کی ایک چیز چوری ہوئی، نہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا گیا، نہ کسی کا کپڑا عورت کا کھینچا گیا۔ تو دعوت نظارہ دے رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کو بھی ایک بندہ خدا تیار نہ ہوا۔ جگائے کے اندر 40-50 اندھ وقتوں کا ایک دورہ کسی علاقے سے نکل جائے، نہ اپنے کو دیکھتے ہیں نہ پرائے کو دیکھتے ہیں، ہر کسی کی عزت پر بھی حملہ کرتے ہیں، مال کو لوٹنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ صرف اسلام والوں کی ہے کہ جب ہم کسی قوم پر غالب آئے تو ہم نے عزتوں کو پامال نہیں کیا بلکہ ان کی عزتوں کو سلامتی بخشی۔ راجہ کمال آئے، قنوج کے راجہ تھے، جب سلطان محمود غزنوی وہاں پر حملہ آور ہوا، اس نے بادشاہ زمانہ نے وقت کے بادشاہ نے راجہ کمال آئے نے محمود کی صفتیں بخشش کو پتہ لگا رکھا تھا کہ وہ بخشش کرنے والا محمود غزنوی ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر غالب ہوا، بادشاہ نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھا، گلے میں عورتوں کا دوپٹہ پہن لیا، 4-5 رشتے دار لے کر محمود کے آگے ہاتھ باندھ کے جا کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے بخشا، 8 دن تک ان کے مہمانی کھائی، لیکن غیر کی تاریخ میں اور کے اتہاس میں ان کے پنوں پر کوئی ایک بھی ایسا پلٹا بتا دو کہ جب کسی نے سرنڈر کیا ہو تو سرنڈر شدہ قوم کو بخش دیا گیا ہو یا ان کو معاف کر دیا گیا۔ لوگوں کی گنگا میں آگ لگا دی جاتی ہے،
اس سرزمین پہ تشریف لائے. آج تمہارے نوجوان ہمارے نوجوان دل چھوٹا کرتے ہیں, معلوم نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, حاشیے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس جہاد کو آج بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, اس کے پیچھے بھی انگریزوں کی چال ہے. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد ہرگز نہیں ہوتا. جس مولوی کا نام آج عزت سے نہیں لیا جاتا, مولوی ملا کے بے عزتی کا نام دیا جاتا ہے, خدا عز و جل کی قسم ہے, تاریخ میں آرام پہ لکھا ہے کہ لاہور اور دلی کی سرزمین پر روزانہ انگریزوں کے زمانے میں 300 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. روزانہ 300 کی تعداد کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے, کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ پھانسی کی گھاٹ ختم ہو گئے, پھانسی کی رسیاں ختم ہو گئی, پھر واپس تجزیہ بنائی گئی اور مرشد آباد سے لے کر کے پشاور تک ہر ایک طرف پر ایک عالم دین کی لاش کو لٹکا کر کے دنیا کو واضح ثبوت دے رہا تھا انگریز کہ جب تک یہ قوم رہے گی تو ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر پائیں گے. لہٰذا وہ علماء کے فتوے کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا اور دیش کی آزادی کے لیے مولانا احمد اللہ مدراسی کے سر پاک کو کاٹ کر کے دلی میں 8 دن تک لٹکایا گیا. جامع مسجد دلی کے سامنے 8 دن تک ان کی خون, ان کے سر مبارک سے خون ٹپکتا رہا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت مولانا احمد اللہ مدراسی کو جس وقت میں شہید کیا گیا, نہ تو موت کا دل میں خوف تھا نہ ڈر تھا. واہ تیرے جگر کو سلام ہو, احمد اللہ مدراسی کے سر کو 8 دن تک لٹکا کے رکھا گیا. 8 دن تک ان کے سر مبارک سے خون ٹپکتا رہا. پھر ایک موقع آیا, آزادی کے وطن جلیل مولانا شاہ ولی اللہ محدث زاہد عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عزیز مولانا عبدالحق مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو 1797 میں خیر آباد سیتاپور یو پی میں پیدا ہوئے. یہ وہ عالم ہے کہ فلسفے کی کتاب البرقان عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ عالم ہے, ان کو شاید پتا ہو. برقان انہیں کی لکھی ہوئی ہے. ان کے ساتھ مفتی عنایت اللہ کاکور بھی تھی جنہوں نے علم السیرہ لکھا جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے. ان علماء نے قربانی کے لیے سب سے پہلے فتویٰ دیا. پہلے بات کو فتویٰ دیا کہ ایک بندے نے دلی کی سرزمین پر دعویٰ کیا تھا, کتاب لکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ چاہے تو ہزاروں کروڑوں پیدا کر دے, نعوذ باللہ. اس نے لفظ کہہ کر کے مسلمانوں کے دل میں نشتر چبھویا. اس اللہ کے بندے سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. وہ آئے, اپنے استاد کا شہزادہ ضرور تھا لیکن دلی کے اندر ان کے خلاف کتاب لکھی, ان کو جواب دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا خاتم النبیین وقال اللہ بكل شيء علیم. محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہے, بعد میں کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات معاذ اللہ جھوٹی ثابت ہوگی. لہذا محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہ ہے نہ ہوگا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیسا کوئی اور آئینہ, نہ کسی کے وہم و گمان میں نہ دکان آئینہ ساز ہے. فضل حق خیر آبادی نے کتاب لکھی, پھر فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف. انگریزوں نے ہندوستان میں بدماشی شروع کر دی تھی. ہندوستان کے لوگوں کو غلام سمجھتے تھے, ان کو کالا کہتے تھے. آپ بھی جو ان کی مانوی اولاد ہے نا, مانوی اولاد ہے, وہ آج بھی ہندوستان سے غداریاں کرتے ہیں. ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا, عام طور سے غدار ہی ہوتے ہیں. آپ پاکستان کے لیے کام کرنے والوں کو دیکھ لیں, ہندوستان کی مین چیزوں کو یا ہندوستان کی جو ہے سیکورٹی فائلز کو ودیشوں کے اندر بھیجنے والے کون؟ انگریزوں کے غلام, انگریزوں کے پٹھو, انگریزوں کی ناجائز اولاد. یہ کام کبھی مسلمان نہیں کر سکتا. جو قوم یہ سمجھتی ہو کہ خاک وطن کا ہر ذرہ مجھ کو دیکھتا ہے, سرزمین ہندوستان کی ہر جگہ کو جو قابل احترام سمجھتا ہو, جس کے نبی نے فرمایا ہو الارض امکم, زمین تمہاری ماں ہے, زمین تمہاری ماں ہے. اور اس سرزمین کو جو ماتا لوگ کہتے ہیں نا, بھارت ماتا کی جے, یہ نعرہ کہاں سے آیا؟ یہ نعرہ کس نے دیا؟ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ ہندوستان کی سرزمین کو ترنگا کس نے دیا؟ ہندوستان کی سرزمین کو 63,300 شہید کس
جمی کتنوں کی قسم آج نبی خون چراغوں میں جلایا ہے تو بہار آئی ہے. اگر گردنیں نہ کٹتی احمد اللہ شاہ مدرسی اگر اپنی قربانی نہ دیتے, فضل خیر آبادی قربانی نہ دیتے, عنایت اللہ کاکور بھی اپنی گردن نہ کٹواتے, ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی نہ لگاتے, جو ہندوستان آزاد نہ ہوتا. یہ سارے کے سارے آج انگلستان کے غلام ہوتے. یہ ہمارے خون کی مہربانی ہے, یہ ہماری گردنوں کی کٹانے کی مہربانی ہے, یہ ہمارے جہاد کی مہربانی ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا. جہاد اچھائی کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے. غریبوں کو مارنا, لوگ بے بس لوگوں پر حملے کرنا, لوگوں کی دکانوں پہ پتھر بازی کرنا, یا کسی ہنر میں یا کسی ہجوم میں جا کر پتھر مارنے کا نام جہاد نہیں ہے. کسی کے کی جلدی کو چھیڑ دینا, اس کا پرس چھین لینا اور اس کا جو ہے گلے کا چین چھین لینا, اس کا نام جہاد نہیں ہے. اس کا نام جہاد ہے خود بھوکا رہ جائے پڑوسی کو کھانا کھلائے, اس کا نام بھی جہاد ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ظالم اور چور گھر میں گھس جائے اور بیوی کی سلوار اٹھا کے لے جائے پھر بھی ہاتھ مار کے بٹھائے کہ میں صبر کر رہا ہوں. نہیں, یہ صبر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک گزری ہے. اس وقت پوچھنا پڑے گا, اس وقت میں باہر نکلنا پڑے گا, ظالم اور چور کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا کہ تو نے میرے گھر میں داخل ہونے کی جرأت کیسے کی. اسی کا نام جہاد ہے, اس کا نام جہاد ہے. جب لوگ قتل کرنے کو ڈرتے ہو اس وقت میں سینہ تان کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرے. جب ہمارے دیش کو ختم کرنے کے لیے قاتل کی کوشش ہو رہی تھی تو مسلم ریجیمنٹ کی کچھ نوجوان آگے بڑھے, انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, ادھر سے بھی نعرے تکبیر کا نعرہ لگایا, لیکن وہ دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے میدان مار لیا. کیوں؟ سرزمین کی خدمت کرنا, اپنے دیش کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا, اسی کا نام شہادت ہے, اسی کا نام شہادت ہے. وقت آنے دے تجھے پھر بتا دیں گے اے آسمان, وقت آنے دے تجھے بتا دیں گے تجھے اے آسمان. ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. آزادی کے بدر جلیل اور رہبر عظیم مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی کی ذات بابرکت, آپ 1797 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے پورے 100 سال بعد, تقریباً پورے 100 سال بعد سیتا پور ضلع کے اندر خیر آباد میں پیدا ہوئے. آپ کے والد صاحب بھی اپنے زمانے کے امام اور بہت بڑے عالم دین تھے. آپ نے بھی علم حدیث کی بڑی خدمت کی. پھر آپ اپنے وقت کے علامہ بنے, اپنے وقت کے علامہ بنے. اس وقت دنیا میں بڑے بڑے علماء کرام جو آج بڑا نام دیا جاتا ہے, ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا, ان کا وجود بھی نہیں تھا. انہوں نے فتویٰ دیا اور دلی کی سرزمین پر جا کر فتویٰ سنایا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے, فرض ہے. لہذا آپ اس تقریب پر 90,000 دلی کے مسلمانوں نے لبیک کہا. کتنے لوگوں نے؟ 90,000. یہ تاریخ میں لکھا ہے. ادھر ایک کراچی کے سرزمین کی طرف ایک شہر کا, جب ہندوستان پاکستان تو تھا ہی نہیں, ایک ہی ملک تھا نا, لیکن ان کی مہربانیاں ہیں, آزاد ہونے کے ساتھ ہی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے, 3 ٹکڑے کر کے رکھ دیے, ورنہ تو ہندوستان نے جانے کہاں سے کہا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ واپس ہندوستان کو ایک ہندوستان بنا دے. پھر ایک وقت تھا وہاں سے پیر سید سمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ امام حسن کے اولاد میں سے تھے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے 9 لاکھ لوگوں کی فوج جمع کیا. ان کا بھی تاریخ میں نام آتا ہے. 9 لاکھ بھور جمع ہوئی, بھور جماعت کہا جاتا تھا اس کو, 9 لاکھ. اور اس میں ایک پر دادا کا نام بھی تھا, میرے نانا کا بھی نام تھا, اس علاقے کے کافی لوگوں کا نام تھا. وہ تو بھولے مسلمان ٹھہرے نا, انہوں نے سمجھا کہ ہر مسلمان اپنا ہے. وہ حج پر گئے ہندوستان کے اندر حکومت تھی انگریز کی, وہ حج پر گئے تو شاہ فیصل جو تھا اس سے ملاقات ہوئی. اس نے ملاقات کی تو انہوں نے بتا دیا بھولے من میں, اور وہ تھا جاسوس انگریزوں کا. اس سے بات ہونے کے بعد سیدھا اس نے خبر وہاں پہنچائی. یہ کراچی اترے اور گرفتار ہو گئے. پھر واپس پوری زندگی انہوں نے جو ہے جیل میں گزاری انگلستان کے اندر. ایسے ہندوستان کے لوگ ہوئے, آج ہم کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. ہم سمجھتے چند سکے کے لوگ, میدان سے بھاگنے والے لوگ, میدان کو چھوڑنے والے لوگ, لوگوں میں ظلم و ستم کرنے والے لوگ, لوگوں کا جینا حرام کرنے والے لوگ, لوگوں کی عزتوں پر
اللہ اتقاکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا اللہ کے دربار میں عزت والا ہے، ورنہ کسی کے پاس عزت نہیں۔ کلکم من آدم، تمام کے تمام تم آدم کی اولاد ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام خلق من تراب، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 90,000 لوگوں کے بیچ میں جہاد کا اعلان کیا، جہاں تک کہ انگریزوں کا ایک کوئی جنرل کرنل تھا، اس سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، اس نے آپ کو سمجھایا، آپ نے کہا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے، میں اپنے دین کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں، میرا دین کہتا ہے جب ہم غلام بنا دیے جائیں تو ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہونے کی کوشش کریں، اسی کوشش کا نام جہاد ہے۔ ہم اپنی جان سے بڑھ کر اپنے دیش کو اور اپنی عزت کو نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ نے کہا میں اپنے فتوے پہ اٹل ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا، آپ گھر پر ٹہرا بیٹھ گیا، وقت گزرتا رہا، کچھ مہینوں کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو جو ہے جج کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو جس نے گواہی دی تھی نا، ایسے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یہاں بھی بیچارے کبھی کبھی آ جاتے ہیں وہ لوگ، کبھی کبھی وہ بیچارے یہاں بھی اپنا منہ لے کر آتے ہیں۔ یاد رکھیں جن کے خلاف تم جاسوسی کا عمل انجام دے رہے ہو، یہی تمہیں جنازے کو اٹھا کر دفن کرنے جائیں گے، یہی تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے، باقی دنیا میں تمہیں کوئی مغفرت کی تمہاری دعا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں یہی قوم ہے جس کا تعلق تمہاری بھلائی کے ساتھ ہے، ورنہ تمہارا خیر واقعات میں کوئی نہیں ہے۔ جج کے سامنے آپ کو پیش کر دیا گیا، جج نے آپ کو فرمایا یہی ہے نا جس نے فتویٰ دیا تھا؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے گواہ کھڑا تھا، سرکاری گواہ تھا، اس نے آپ کے حیبت سے کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے انکار کر دیا، سرکاری گواہ نے انکار کر دیا کہ نہ یہ وہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ اور تب آپ نے کہا نہیں میں اپنے فتوے کو بیچ نہیں سکتا، میں اپنے فتوے کو بیچ نہیں سکتا، جو صحیح بات کہی تھی میں اس پر اٹل ہوں، میں اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن فتوے سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ تو جو جج تھا نا، جج علامہ تھے، اس زمانے کا مشہور عالم، بہت بڑا عالم، اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ اس شخص نے جو جج تھا اس نے بھی آپ کی کتابیں پڑھی تھی نا، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر جو ہے فارسی زبان تھی نا، جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی نا، لہذا فارسی زبان پڑھنے والے اس نے آپ کی کتاب پڑھی تھی جج نے، اس نے کہا حضور جناب والا ذرا سا آپ کہتے کہ میں نے بھول میں کہہ دیا تھا، آپ کا معاملہ میں نمٹا دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں جج محترم، میرے پاس تو یہی گواہی ہے، میں نے حضور کی امت کو غلامی سے بچانے کی کوشش کی ہے، لہذا میرے پاس یہی عمل ہے، اسی عمل کی خاطر میں خدا کے دربار میں سرخرو ہو کے جاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے کہا وہ فتویٰ میں نے دیا تھا، مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس زمانے میں کالا پانی کی سزا دی گئی، جو کلکتہ مدراس کے بیچ میں ایک ٹاپو ہے، 250 کلومیٹر دوری پر ہے، وہاں پر پہنچنے میں جہاز کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے السوار الہندیہ جس کا ترجمہ ہو چکا ہے، باقی ہندوستان اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں آپ نے لکھا کہ مجھے پہاڑ پر بٹھا دیا گیا جا کر ایک چھپر کے اندر، چھپر تھا اور سارے قیدیوں کے لیے چھپر بنے ہوئے تھے، اوپر جو پانی برستا وہ اندر ٹپکتا رہتا، اس میں جانے کتنے جانور تھے پتہ نہیں چلتا تھا، نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام۔ صبح سورج نکلتا تو ایک دم گرمی کی بھاپ آتی، پورا دن اسی بھاپ میں جینا پڑتا، اپنا لباس بھی اتارنا پڑا۔ ہمارا لباس اتار دیا گیا، ہمیں مونچھ گوری ہوتی ہے اس سے ہمارا بھرتے اس کا لباس پہنا دیا گیا اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر کے ڈالنے کو کہا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مٹی کے ٹوکرے میں سر پہ اٹھاتا تو انگریز مسکرا کے تالیاں ٹھوکتے، کہتے اتنے بڑے عالم کو ہم نے کتنا ذلیل کیا ہے۔ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں خود، انہوں نے عربی زبان میں شعر کہا خدا کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، میرا صرف یہ قصور ہے کہ میں اس ملت نصرانیہ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے مجھے یہ سزا دے رہے ہیں۔ پھر کہتے اس عالم میں کہ سر سے لے کر پیر تک کوئی راحت کی بات نہیں ہے، نہ کھانے میں اچھا کھانا ملتا ہے، پانی بھی سانپ کے زہر کی طرح کھانا ملتا ہے،
لیکن اس حالت میں بھی اپنے آقا پہ بے قربان فدیک یا رسول اللہ فدیک یا محمد صلی اللہ علیہ وبارک وعلی آلہ وصحبہ، یہ الفاظ آپ کی زبان پر آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فضل خیر آبادی 1 سال 9 مہینے 20 دن تک آپ رنگون کی سرزمین پر وہاں پر کالے پانی کی سزا میں رہے۔ آپ کے بیٹے نے ہندوستان میں بڑی کوششیں کی، جہاں تک کہ یہاں کے انگریز نے معافی نامہ لکھ کر دے دیا۔ اس معافی نامہ کو لے کر وہاں پہنچے اور مولانا کے انتقال کے وقت پہنچے۔ انہوں نے جا کے جنازہ دیکھا، لمبا چوڑا جنازہ ہے، بہت لوگ ہیں اور بھیڑ جمع ہو کے جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھائی سب پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے اور دعائے مغفرت کی جنازے میں شریک ہوئے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز نے 2 دن پہلے بھی پوچھا تھا، جب چلنا بھی مشکل تھا، اپنی دوا بھی خود نہیں کھا سکتے تھے، خود اپنی کتاب السوال الہندیہ جو عربی زبان میں لکھی، آج کا مولوی اسے بغیر لغت اور ڈکشنری بدل کے پڑھ نہیں سکتا، اس میں لکھا کہ میں اس کتاب کو میں جب اپنی دوا بھی پینے کے لیے اٹھ نہیں سکتا تھا، انگریز نے مجھے کہا دیکھیے آپ مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کی زندگی کا کوئی امید باقی نہ رہ گئی ہے، لہذا آپ افسوس کی چند الفاظ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ فتویٰ کیوں دیا۔ انگریز کا بھی بیان ہے اور آپ نے بھی لکھا، میں جو اٹھ نہیں سکتا تھا، میں جو اٹھ کر کے دوا کے لیے جا نہیں سکتا تھا، جیسے ہی انگریز نے مجھے کہا چند افسوس بڑے الفاظ کہنے اور میں انہیں لکھ لیتا ہوں، سائن لے کر کے تمہیں واپس بھیج دیتا ہوں، لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے ہرگز افسوس نہیں ہے، مجھے فخر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اسی بات پر مستقیم ہو گئے، استقامت پکڑنی، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، بے شک انگریزوں کی جو کالا دل اور سفید چمڑی رکھتے ہیں ان کو ہندوستان سے باہر کرنا ضروری ہے، ہمارا دیش آزاد ہونا لازمی ہے۔ آزادی کی اس بدلے حریت کو ہمارا سلام ہو۔ اے نفس دار مرد تیری شہ حریت مآب، سرخی تیرے قلم کی عنوان حیات۔ علامہ فضل خیر آبادی کو لاکھوں سلام ہو، اور آپ کا وہاں پر 20 اگست کو انتقال ہو گیا، اور 20 اگست کل پرسوں 20 اگست ہے۔ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ نوجوانوں کے سینوں کے اندر فضل خیر آبادی کے جیسی روح پیدا ہو۔ اس دیش کو آزاد ہم نے کرا ہے، جو ہمیں غدار کہتے ہیں دراصل وہ اپنی غلامی کو چھپا نہیں سکتے، لہٰذا وہ دوسرا رخ رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے، ہرگز اس میں سچائی نہیں، بلکہ وہ اپنی منہ کی کاٹ چھپانا چاہتے ہیں، وہ اپنی منہ کی برائی چھپانا چاہتے ہیں۔ دلی کے اس جگہ پر آپ جا کے دیکھ لیں جسے انڈیا گیٹ کہا جاتا ہے، آج بھی تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکا۔ 35,300 مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی کوششیں کی۔ لاکھوں علماء سولی پہ چڑھ گئے، لیکن ہندوستان کی آزادی سے وہ ہاتھ کھڑے نہ کیے، بلکہ کہتے رہے کہ ہم دیش کو آزاد کروا کے کم لیں۔ اب ذرا سی بات ہم اپنے پیارے ملک اپنے وطن عزیز کی کر لیتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ ذرا میں پیش کروں گا، آپ ذرا سنیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو کیا خیر و برکت حاصل ہے اور اس سرزمین کی کیا شان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام حاکم، حدیث میں بخاری گزرے، مسلم گزرے، ابو داؤد گزرے، امام حاکم ترمذی گزرے، بہت گزرے، لیکن امام حاکم کائنات مسلم کے گزرا۔ حاکم حدیث کا ایک عظیم عہدہ ہے، جس طرح DIG کو عہدہ ہے، اس طرح ایک حدیث کا عہدہ ہے۔ ساری کائنات میں حدیث کا حاکم ایک ہی بندہ ہے، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے المستدرک للحاکم، اس میں حدیث پاک، میں حدیث پاک پڑھوں گا برکت کے لیے۔ علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ قال قال علی بن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب نے کہا، علی کون ہے؟ خلیفہ راشد۔ علی کون ہے؟ حسنین کے ابا۔ علی کون ہے؟ سے نبی پاک نے فرمایا انت سید فی الدنیا والآخرہ۔ علی وہ ہے جسے حضرت عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے لولا علی نہ ہلاک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ
وہ علی جیسا بیان کرے گا، اپنا قول نہیں بلکہ رسول پاک کا فرمان پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا اطیب ریح فی الارض الہند، کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین ہوا ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے دل کھول کے کہیے سبحان اللہ کہیے۔ ہاں لوگ صرف جے ہند کہہ کر کے اپنی جو ہے سرزمین کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم تو اپنی سرزمین کو سلام پیش کر کے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، پنج وقت جب نماز پڑھتے ہیں اسی سرزمین پہ سر رکھ کر اپنے مالک کی عبادت کے لیے سر جھکاتے ہیں۔ یہ ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں احمد بہا آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے یہاں پر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اتارا، کائنات میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سرزمین، وہ پہلا پیغمبر حضرت آدم، امام حاکم روایت کرنے والے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے، آدم علیہ السلام کے پیر کی لمبائی کتنی معلوم؟ آج شرابین کے اندر جا کے جو لوگ دیکھتے ہیں، پرانے بزرگ ہم نے تو بھی دیکھا ہے، بزرگوں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام کا جو قدم کا نشان ہے وہ 70 بالش ہے، یہ ایک بالش ہوتی ہے، اسی 70 بالش نے گنی اتنا بڑا پیر۔ حضرت آدم علیہ السلام 2 دن کا سفر تو قدم میں پورا کر لیتے تھے، اللہ پاک نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو بنایا تھا۔ ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت کی خوشبو سے بسے ہوئے جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کی خوشبو سے ہندوستان کی سرزمین آباد ہوئی۔ یہ جو آج آبادیاں ہیں، تمام نعمتیں جو ہندوستان میں موجود ہیں، کسی چیز میں ہمارا دیش کسی کا محتاج نہیں، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی کم قدم کی برکتیں ہیں۔ دنیا کے اندر کہیں بھی کستوری والا ہرن پایا نہیں جاتا، اس زمین پر پایا جاتا ہے۔ حضرت امام عبدالسلام صفوری لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی اللہ کا خلیفہ ہے۔ کلکٹر آنے سے پہلے 50 پولیس والے گھومتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کلکٹر صاحب آ رہے ہیں، لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، تو جو اللہ کا خلیفہ ہو جسے قرآن خلیفۃ اللہ کہتا ہو اس کی شان و شوکت کیسی ہوگی؟ جبریل اترے اور تمام زمین پر اعلان کیا خلیفۃ اللہ آدم زمین پہ اترے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہرن آئے زیارت کو کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کریں، اللہ والے کے چہروں کو دیکھیں جو جنت سے بھی زمین پر اترے ہیں۔ جب وہ آیا زیارت کے لیے تو آپ نے وہ محبت سے ہرن کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس میں کستوری پیدا ہوئی۔ حدیث میں موجود ہے، جس کو نہیں ماننا ہو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ برکتیں انبیاء کرام کے ساتھ ہیں، برکتیں اللہ والوں کے ساتھ ہیں، برکتیں اللہ والوں کے ساتھ ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں رحمت کا برسی ہے۔ خود قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے پاس رہا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والوں نیک لوگوں کے پاس اٹھو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں ملا کرے گی۔ پھر ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو چونکہ آسمان جنت سے آپ آئے تھے تو یہاں پر جو ہے جنت تھے، تو یہاں رات بھی تھی دن بھی تھا، جنت میں تو یہ خالی وہاں تو آرام بھی آرام تھا، وہاں تو روشنی ہی روشنی تھی، اندھیرا بھی ہوتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو ہے وحشت ہوئی، اپنے وطن سے جب بڑا دور تھا تو وحشت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے ساتھ کئی مرتبہ سفر میں معاملہ پیش آیا بھی ہوگا، ان کو وحشت ہوئی تو اس وحشت کو دور سنیے گا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات پڑھنے بات کے جائیے گا، یاد رکھیے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو سکون دینے کے لیے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل زمین پہ اترے، انہوں نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کا نام پاک سنا، حضرت آدم علیہ السلام کو سکون پیدا ہو گیا۔ یہی تو ہے قرآن مقدس فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے سکینہ ہندوستان میں اترا، سکون ہندوستان میں اترا، اذان پہلے ہندوستان میں ہوئی، نبی خدا کا ہندوستان میں اترا، مسلمان ہندوستان میں اترا۔ ابھی بھی ہم ہندوستان کو کیا سمجھیں گے؟ یہ وہ وطن کی مٹی ہے کہ
پتھر کی مورتی کو سمجھا کہ تو خدا ہے، خاک وطن کا ہر مجھ کو ذرہ دیکھتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج کرنے والے وہی، اور پہلا جو حج ہوا اور پہلا جو حج کائنات کا تھا وہ بھی ہندوستانی تھا، وہ اس سرزمین پہ تشریف فرمانے والا تھا جن کا نام سیدنا آدم علیہ السلام تھا۔ یہ ہے اس سرزمین کی شان، یہ ہے اس جگہ کی عظمت، یہ جنت جیسی کوئی زمین اس کائنات میں ہے تو یہی ہے۔ مرحوم شاہ جہاں کے بیٹے اکبر کے بیٹے جہانگیر نے کہا تھا اگر جنت پر روئے زمین است ہمیں استو بادشاہ نے کہا، اکبر کے بیٹے نے کہا تھا اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو وہی جنت یہی ہے۔ یہ سرزمین ہندوستان ہے۔ اقبال جیسی بلبل نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اور وہ گلستاں ہمارا، عرض گندگی میری خطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا۔ گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، وہ پاسنا ہمارا، وہ سنتری ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیش کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔